بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرتی ذمہ داریاں۔ اسلام نے انسانی معاشرے کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اخلاقی حسنہ کو بڑی اہمیت دی ہے اور مسلمانوں کے لیے اخلاقی قدروں کی پاسداری کو مذہبی فریضہ قرار دیا۔ اس سلسلے میں چند محاسن اخلاق کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دیانت داری۔ معاشی اور معاشرتی تعلقات کی استواری کے لیے دیانت ایک بنیادی شرط ہے۔ جس معاشرے سے دیانت داری ختم ہو جائے، وہاں کا کاروباری معاملات سے لے کر گھریلو تعلقات تک ہر جگہ ناقابل اصلاح بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اسلام اپنے نام لیواؤں کو ان تمام نقصانات سے بچانے کے لیے دیانت داری کی تلقین کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو۔ نیز جہاں دنیا و آخرت کی فلاح حاصل کرنے والوں کی دیگر صفات بتائی گئی ہیں، یہ بھی فرمایا گیا ہے، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی نگہبانی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے قبل بھی عرب کے بددیانت معاشرے میں الامین یعنی دیانت دار کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اساسات دیانت کا یہ عالم تھا کہ مدینہ ہجرت کرتے وقت بھی ان لوگوں کی امانتوں کی ادائیگی کا اہتمام فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے درپے تھے۔ اسلام نے دیانت کے مفہوم کو محض تجارتی کاروبار تک محدود نہیں رکھا، بلکہ وسعت دے کر جملہ حقوق العباد کی ادائیگی کو دیانت کے دائرے میں شامل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں، یعنی ایک جگہ لوگوں کی کوئی بات سن کر دوسری جگہ سنانا بھی بددیانتی میں داخل ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر مسلمانوں کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی تمام جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی امانتیں سمجھیں اور ان سب کو اس احساس کے ساتھ استعمال کریں کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کو ان کا حساب دینا ہے۔ دیانت کی اس تعریف کے پیش نظر ناممکن ہے کہ کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور بددیانت بھی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ انسانوں کے باہمی تعلقات میں ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنے کو جو اہمیت حاصل ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ ہمارے اکثر معاملات کی بنیاد وعدوں پر ہوتی ہے، وہ پورے ہوتے رہے تو معاملات ٹھیک رہتے ہیں، اگر ان کی خلاف ورزی شروع ہو جائے تو سارے معاملات بگڑتے جاتے ہیں۔ اسی بگاڑ سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اسلام ایفائے عہد کی تلقین کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پورا کرو عہد، بے شک عہد کی پوچھ ہوگی۔ انسان کے تمام وعدوں میں اہم ترین عہد وہ ہے جو اس نے یوم ازل بندگی کے معاملے میں اپنے خالق سے کیا تھا۔ قرآن عظیم نے اس کی یاد دہانی اس انداز سے کرائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرو، تم کو یہ حکم کر دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ ایک اور مقام پر باہمی معاہدوں اور اجتماعی رشتوں کی پاسداری کا لحاظ رکھنے کی ہدایت اس طرح فرمائی گئی، وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو اور نہیں توڑتے اس عہد کو، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جن کو اللہ نے فرمایا ملانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت سے سخت حالات میں بھی عہد کی پابندی فرمائی۔ مثلاً جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے جسم کے داغ دکھائے کہ اہل مکہ نے
یعنی مسلمان ہو جانے پر کتنی اذیت دی ہے، اور درخواست کی کہ انہیں مدینے ساتھ لے جایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شفقت کے باوصف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں سے تھی، انہیں اپنے ہمراہ مدینے لے جانے سے میں اس لیے انکار کر دیا کہ قریش سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ مکہ سے بھاگ کر آنے والے مسلمانوں کو مدینے سے لوٹا دیا جائے گا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ کی دردناک حالت تمام صحابہ کرام رضی اللہ کے لیے بے قراری کا باعث تھی، لیکن صلح نامہ حدیبیہ کی پاسداری کے پیش نظر سب نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبوں میں اکثر یہ بات فرماتے تھے، جسے وعدے کا پاس نہیں، اس میں دین نہیں۔ ہمارے لین دین کے جملہ معاملات اور باہمی حقوق وفائے عہد ہی کے ذیل میں آتے ہیں، اس لیے دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سب کی پاسداری کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک جیسے بڑے گناہ سے بچائے۔